يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں. فاثرن به نقعا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت کسی جھم گڈھے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے. وانه علی ذلک لشہید، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے. وانه لحب الخیر لشدید، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں پکا ہے، گھرا ہوا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب بعثر ما فی القبور، جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے بہر بکھیر دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے. جی، سورۃ العادیات بڑی عجیب سورت ہے. اس میں انسان کی ناشکری کو بتایا گیا ہے. بہت ساری قسمیں کھا کر انسان کی ناشکری کو بتایا گیا ہے، اور ایک جانور کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. اب والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. ان سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو میدان جہاد میں چلتے تھے. میدان جہاد میں چلتے تھے. اچھا، میدان جہاد میں پڑھو بھائی. میدان جہاد میں جب یہ چلتے تھے تو بڑی تیزی سے، ٹھیک ہے. فالموریات قدحا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے. کیا مطلب؟ یعنی یہ پتھریلی زمینوں پہ جب چلتے تھے نا تو ان کے سم جو سم نیچے والے وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ پتھروں کے اوپر چلتے تھے تو سموں کے نیچے سے چنگاریاں اڑتی. ہاں، جیسے وہ رگڑ لگتی چنگاری نکلتی. سمجھ آ گئی؟ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے، یعنی ہل ہلاتے. صبح صبح نا، صبح یلغار. اور جب صبح صبح نکلتے تو اپنے انداز میں. فاثرن به نقعا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. صاحب بات ہے، غبار یعنی جب وہ دوڑتے تھے تو غبار کب اڑتی ہے؟ جب تیز ہوں اور جوش میں ہوں. تو بات لیتی قسم ہے ان گھوڑوں کی. ان سب کی کیا کی جا رہی ہے؟ قسم. پھر اسی وقت کسی جم کٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. بیچوں بیچ ہاں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آگے جا کر ساری قسمیں کھا کر کہا ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اب یہ پیچھے کا ایک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی زور سے پڑھو، لگائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لربه لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے. یعنی دیکھو ایک جانور ہے، یہ جانور جو ہے اپنے مالک کی اتنی فرما برداری کرتا ہے کہ اس کو چاہے رات کو بھگا لو، دن کو بھگا لو، اس کو پہاڑوں پہ چڑھا دو، میدانوں پہ چڑھا دو، اس کو جھم گھٹے کے اندر گھسا دو، ٹھیک ہے. یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. یہ پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہے، نہیں دیکھتا کہ نیچے کیا ہے، ٹھیک ہے. میدان میں اگر اس کو پانی کے اندر پہ ڈال دو تو یہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر رات کو اگر اس کو تیار کرو تیار ہوتا ہے، دن کو تیار کرو تو تیار ہو جاتا ہے. میدان لگا ہوا ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور اس گھوڑے کو اگر میدان کے درمیان میں ڈال دو، دائیں طرف بھی تیر ہیں، بائیں طرف بھی تیر ہیں، آگے بھی تیر، بائیں بھی تیر،
یہ درمیان میں جا کر لڑتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انسان ایک جانور ہے جس کو تو صرف گھاس ڈالتا ہے، اور وہ گھاس بھی تیرا نہیں، تو نے نہیں اگایا، وہ گھاس بھی ہمارا اگایا ہوا ہے، ہماری ملکیت ہے. وہ صرف تو کاٹ کے اس کو کھلاتا ہے. پانی ہمارے خزانوں سے تمہیں ملتا ہے. صرف وفی السماء رزقکم وما، تو آسمانوں میں سب کا لکھا ہوا ہے. وہ صرف پانی بھر کر آگے تو رکھ دیتا ہے. اتنا کچھ تھوڑا سا کرنے کے باوجود یہ گھوڑا تیرا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور تلواروں کے سائے میں جا کر سر دے دیتا ہے. اے انسان ایک تو ہے، ایک انسان تو ہے کہ میں نے تجھے زمینی مخلوق جانوروں سے افضل بنایا، حشرات الارض سے افضل بنایا، سمندری مخلوق سے افضل بنایا، فرشتوں سے افضل بنایا، اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا. تمام نعمتیں تیرے لیے بنائی. زمین و آسمان کا نظام، چاند ستاروں کا نظام، سردی گرمی کا نظام ہے، پھل و باغات کا نظام، غلوں کا نظام، یہ سارا کا سارا تیری خدمت میں ہے اور تیرے لیے میں نے بنایا ہے. تو ایک گھوڑے کی وفا بھی دیکھ لے اور اپنی وفا بھی دیکھ لے. یہ سمجھایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ تو جو ہے نا اس گھوڑے جتنا تو ہو جا، اتنا تو ہو جا کہ تو کیا ہے، ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے. بندے کو پتہ نہیں میں کیا کروں، گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. یاد رکھنا اس میں ایک بات ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہ خیر کی محبت میں پکا ہے. جیسے دیکھیں آپ قرآن، خیر کی محبت میں پکا ہے، ایسا ہے نا. لیکن جب مال تو نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے مال کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں پکا ہے جہاں تو مال کا لفظ نہیں ہے. ترجمہ تو یہ ہے یہ کہ وہ بندہ خیر کی محبت میں پکا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے بھی تفسیریں دیکھی ہوں گی. یہاں تو مذمت ہو رہی ہے نا کہ وہ مال کی محبت میں پکا ہے، اور اگر لفظ ترجمہ کرتے تعریف ہوتی ہے، اور اگر بمحاورہ ترجمہ کرتے تو یہ تو اس کی مذمت ہوتی ہے. لفظ ترجمہ کرتے تو نیکی میں بھلائی کی محبت میں پکا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے تو اچھی بات. لیکن اگر یہ ترجمہ کرتے جنہوں نے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں پکا ہے، تو یہ تو مذمت. ہاں جی نعمانی جی بتائیے کیا معذرت چل رہا ہے بھائی؟ دیکھو عربی کے اندر خیر کا لفظ صرف بھلائی کے لیے نہیں آتا. عربی کا لفظ خیر، عربی کے اندر جو خیر کا لفظ ہے یہ صرف نیکی اور بھلائی کے لیے نہیں آتا، بلکہ جو مال کے لیے بھی آتا ہے. کس کے لیے؟ مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خیر کا لفظ اب یہاں پر نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا مال کی محبت میں استعمال ہو رہا ہے؟ خیر کا معنی مال ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پچھلی آیاتوں کو دیکھیں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے. اب سیاق و سباق پیچھے ہمیں بتائے گا کہ یہاں خیر کا لفظ مال کا معنی دے رہا ہے یا بھلائی کا معنی دے رہا ہے. اب اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے تو اللہ گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے، اور اس کے بعد ان الانسان لربہ لکنود کہ انسان ناشکرا ہے. اب جب اگر پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے اور ناشکری پر اپنا خود گواہ ہے، تو آگے خود بخود ترجمہ پڑتا ہے کہ خیر سے مراد مال ہے. اور اگر ہم یہاں سے انہ لحب الخیر لشدید خیر سے مراد نیکی لیتے ہیں تو پھر پچھلا ترجمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں خود بخود سمجھ آ رہا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو یہاں کہ پیچھے جو ہے آیات ایسے آ رہی ہیں، آیات ایسی آ رہی ہیں. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بلا کیا وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے بیر بکھیرے قبروں سے اٹھیں گے، مردوں کو زندہ اٹھایا جائے گا، مردوں کو. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسان تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو نالائقوں کو نوازتا ہے. نالائق لوگوں کو نوازتا ہے جو لینے کے قابل نہیں ہے, نعمت لینے کے قابل نہیں ہے, میرے جیسے فارغ ہیں, نکمے. اللہ پھر بھی کرم نوازیاں کر رہا ہے, اللہ پھر بھی نوازیاں کر رہا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اس سینے کو چیرا جائے گا, کھوٹ باہر نکل آئے گا. اللہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے. زہر پہ کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سینوں کو منافقت سے پاک رکھا کریں, سینوں کو چال بازیوں سے پاک رکھا کریں, سینوں کو خامخواہ کی چکر دینے والی باتوں سے پاک رکھا کریں. سینہ صاف ہونا چاہیے, سینہ پاک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہاں سے جاؤ کوٹ چھڑے تک پہنچو اور موبائل کا ڈبہ لے آؤ, نہیں وہ تو آپ ہی کے گھر پر چکر بازوں سے بچ جاؤ. پھر یہاں سے چلو ڈی جی خان, چلو یار موبائل بیچتے ہیں, اور یار بندو تو دوست نہیں ہے, پھر وہی ان چیزوں سے بچنا چاہیے نا ان چیزوں سے. ایک اس کو تن کا بھیج رہا ہے, وہ اس کو تن کا بھیج رہا ہے, یہ کیا تھا؟ اب تن کے اور محبت تن کے جڑ گئی ہے. اب محبت ہوا نکل گئی, وہ خالی اتنی گھڑی جو مکھی نہیں, اب محبت تن کو میں آ گئی, ختم ٹھوش. ہم نے کہا نا جب ہم نے ہاتھ ڈالا تو پھر یہی ہوگا, پہلے ہم خاموش تھے. اسی لیے دلوں کو صاف رکھو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, کھلی کھلی بات, صاف صاف بات, واضح واضح بات. بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار دوہرا رہا ہوں, جس سے معاملہ کرو, جس سے بات کرو, کھلی بات کرو, واضح بات کرو. اگلے کو یہ نہ ہو کہ وہ کہے یار اے تو کہ ہو رہی نہ سب بندہ ہے. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر, یقیناً ان کا پروردگار اس سے ان کی جو حالت ہوگی اسے پوری طرح باخبر ہے. اللہ بھی باخبر ہے اور تم بھی باخبر ہو جاؤ. اقرأ کتابک, آپ کا نام اعمال کفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, خود پڑھو بھائی. ہاں, لها ما كسبت ولكم ما كسبتم, یہ جو تم نے کیا ہے نا ہاتھوں سے کیا ہے, ہاتھوں کو بھی صحیح استعمال کیا کریں, اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کیا کریں بھائی. یہ سب گواہی دیں گے, نہیں دیں گے؟ یاسین میں نہیں آتا, وہ آتا ہے نا, وہ ایک آیت ہے, بولو بھی کون سی آیت ہے؟ وہ ایک آیت آتی ہے کہ تمہارے منہ کو تالا لگ جائے گا اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. ہاں, اس لیے اس سبق کے اندر ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ناشکری پیدا نہیں, اللہ کا شکر کرنا ہے ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی. صرف الحمدللہ نہیں پڑھنا, اللہ نے جو نعمت جس چیز کے لیے دی ہے اس نعمت کو اس چیز میں استعمال کرنا ہے, یہ شکر گزاری ہے. فہمتم؟ چلے.